بلوچستان میں قتل کیے جانے والے 9 افراد کی لاشیں آبائی علاقوں کو روانہ۔ انتظامیہ نے بلوچستان پنجاب سرحد پر لاشیں وصول کی۔ فیتنال ہندوستان کے دہشت گردوں نے لورالائی میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 9 مسافروں کو بسوں سے اتار کر بے دردی سے قتل کیا۔ باپ کے جنازے میں شرکت کے لیے آنے والے 2 بھائی جابر اور عثمان کا تعلق لودھنا کی تحصیل دنیا پور سے تھا۔ محمد عرفان کا تعلق ڈی جی خان، صابر گجرانوالہ، محمد آصف مظفر گڑھ، غلام سعید کا تعلق خانیوال، محمد جنید کا تعلق لاہور، محمد بلال کا اٹک اور بلاول کا تعلق گجرات سے تھا۔ کابل جا کر چائے پینے اور دہشت گردوں کے لیے سرحد کھولنے سے پاکستان کا بہت نقصان ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ملیشیا میں تقریب سے خطاب، کہا بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو اعلان جنگ تصور ہوگا، اپنے حصے کی ایک بوند بھی کسی کو نہیں لینے دیں گے۔ اسحاق ڈار نے ہندوستان کو پھر خبردار کر دیا، بھارت پاکستان کا پانی روک سکتا ہے نہ رخ موڑ سکتا ہے۔ پاکستان کے بہادر اور باصلاحیت پائلٹس نے بھارت کے 6 لڑاکا طیارے گرائے، جن میں 4 رافیل بھی تھے۔ کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ پنجاب اسمبلی کے معطل ارکان کی اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر کی قیادت میں اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات۔ اسپیکر ملک احمد خان 26 جون کو ایوان میں ہنگامہ آرائی کرنے والے ارکان کا موقف سنیں گے۔ ملاقات سے قبل اپوزیشن چیمبر میں معطل ارکان اسمبلی نے مشاورت میں مختلف آپشنز پر غور کیا۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت 8 سے 10 ماہ قبل ہوئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ لاش گلنے سڑنے کے آخری مراحل میں تھی۔ حمیرہ کے جسم پر تشدد یا زبردستی کے کوئی واضح نشانات نہیں ملے۔ ہڈیوں میں کوئی فریکچر یا چوٹ نہیں پائی گئی۔ بالوں اور کپڑوں کے ٹکڑے کیمیائی تجزیے کے لیے بھیج دیے گئے۔ تھر نے بجلی پیدا کی، علاقے کی معیشت کو بدل دیا۔ سندھ پاکستان کی انرجی باسکٹ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا ہم وافر بجلی پیدا کرتے ہیں پھر بھی ہمیں شدید لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ ناصر حسین شاہ نے کہا بلاول بھٹو کا وژن سستی بجلی فراہم کرنا ہے، 100 یونٹ تک استعمال کرنے والے خاندانوں کو مفت بجلی دینا ترجیح ہے، بڑی انڈسٹری کو گرین انرجی پر منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ کورم کے علاقے گندال میں گاڑی کھائی میں جا گری، 7 افراد جاں بحق 2 شدید زخمی۔ پولیس کے مطابق گاڑی موڑ کاٹتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئی۔ اسپتال میں زیر علاج زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اور مالاکنڈ کے علاقے بٹخیلا میں نہر میں نہاتے 2 بچے ڈوب گئے۔ ریسکیو اہلکاروں کی طرف سے بچوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل ارکان کے لیے ایک اور موقع، ایم پی ایس کے خلاف نااہلی ریفرنس میں پیش رفت۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کا معطل ارکان کو ذاتی سماعت کا موقع دینے کا فیصلہ۔ اسپیکر ملک احمد خان اور معطل ارکان پنجاب اسمبلی پہنچ گئے، کچھ دیر میں ملاقات کریں گے۔ تمام 26 ارکان کو اسپیکر نے آج ذاتی حیثیت میں طلب کیا۔ اسپیکر کے لیے 30 دنوں میں فیصلہ کرنا لازم ہے۔ سپریم کورٹ کا پینشن کیس میں پی ٹی سی ایل ملازمین کے حق میں فیصلہ۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان نے پینشنرز کے حق میں فیصلہ سنایا۔ جسٹس عائشہ ملک نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ فیصلے کے مطابق پی ٹی سی ایل کے سابق ملازمین پینشن کے مکمل حقدار قرار، ادارے کے مالی مسائل پینشن کی ادائیگی سے اسے بری ذمہ نہیں کرتے۔ پی ٹی سی ایل پینشنرز کو 90 دن میں پینشن کی ادائیگی کا شیڈیول مرتب کرے۔ پینشن پر نظر ثانی وفاقی حکومت کے مطابق کی جائے۔ وی ایس ایس لینے والوں پر پی ٹی سی ایل ملازمین کو پینشن کا حق حاصل نہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ کا وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کو توہین عدالت نوٹس جاری کرنے اور عدالت طلب کرنے کا اندیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی، صحت اور وطن واپسی سے متعلق کیس کی سماعت۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ایک بار پھر رپورٹ پیش نہ کرنے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ریمارکس دیے کہ اگر وفاقی حکومت کی رپورٹ میری عدالت میں پیش نہیں کی گئی تو پورے کابینہ کو بلاؤں گا، کیوں نہ وفاقی کابینہ میں شامل تمام وزراء کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔
عدالت صرف وفاقی کابینہ ہی نہیں وزیر اعظم کے خلاف بھی کارروائی کرے گی۔ عدالت نے رپورٹ پیش کرنے کے لیے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو آئندہ ہفتے تک مہلت دے دی۔ سماعت 21 جولائی تک ملتوی۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش کچھ دیر بعد لاہور پہنچے گی۔ بھائی اور بہنوئی سرد خانے سے لاش وصول کرنے پہنچے۔ بھائی نوید اصغر نے کہا خبر پھیلائی گئی، والدین لاش وصول نہیں کر رہے، باڈی پولیس کسٹڈی میں ہو تو قانونی تقاضے مکمل کرنا پڑتے ہیں۔ 3 دن سے پولیس سے رابطے میں تھے۔ 1 ماہ قبل میری پھوپھی کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا، والدین اس وجہ سے بھی کافی پریشان تھے۔ ایس ایس پی ساؤتھ مہروز علی کہتے ہیں ورثاء نے فوری کسی شک و شبے کا اظہار نہیں کیا۔ اکتوبر 2024 کے بعد سے خاتون کے رابطے منقطع تھے۔ حمیرہ خود فیملی سے رابطہ کرتی، فیملی ان سے رابطے میں نہیں رہتی تھی۔ اسلام آباد کے علاقے ماڈل ٹاؤن ہومک کے قریب فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی، دھماکے کے بعد آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھا گئے۔ 10 سے زائد فائر بریگیڈ کی گاڑیوں نے 3 گھنٹے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ ایئر کنڈیشن تیار کرنے والی فیکٹری میں لگی، وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ملک بھر میں 17 جولائی تک مزید مانسون بارشوں کی پیشگوئی۔ موسلادھار بارشوں سے اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، ایبٹ آباد، چترال، سوات، شانگلہ، کشمیر اور گلگت بلتستان، بارکھان، ڈیرہ بگٹی، کلات اور خوزدار کے ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان، حیدرآباد، سندھ کے ساحلی علاقوں میں بارش کا امکان۔ کشمور گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند، نچلے درجے کا سیلاب برقرار۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد 2,59,888 اور اخراج 2,29,446 ریکارڈ۔ این ڈی ایم اے کا 17 جولائی تک شدید بارشوں کے باعث ممکنہ سیلاب کا الرٹ جاری۔ رواں سال مانسون بارشوں میں 39 افراد جام بحق، 103 زخمی ہوئے۔ پی ڈی ایم اے نے مانسون بارشوں سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ بوسیدہ عمارتیں گرنے کے واقعات میں 24 افراد جام بحق ہوئے۔ آسمانی بجلی گرنے سے 3 اور 8 افراد ڈوب کر جام بحق ہوئے۔ ضلع کرم کے علاقے گندال میں گاڑی گہری کھائی میں جا گری، 7 افراد جاں بحق، 2 شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق گاڑی موڑ کاٹتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئی، ہسپتال میں زیر علاج، زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ نجی ایئر لائن کی بڑی غفلت، لاہور سے کراچی جانے والے مسافر کو جدہ پہنچا دیا۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کا نوٹس، لاہور ایئرپورٹ مینیجر نے نجی ایئر لائن کو واقعے کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ متاثرہ مسافر کا کہنا ہے ڈومیسٹک ایئر لائن کی جگہ 2 طیارے کھڑے تھے، طیارے میں سوار ہونے کے بعد ایئر ہوسٹس کو ٹکٹ بھی دکھائی تھی۔ ایئر ہوسٹس کا فرض تھا کہ بتائے میں غلط طیارے میں ہوں، میرے پاس پاسپورٹ اور ویزا بھی نہیں تھا۔ اسپین میں اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کا آغاز، مینڈلین نامی کشتی پر ہونے والے حملے کی وجہ سے کارروائی شروع ہوئی۔ یہ پہلا موقع ہے کسی یورپی عدالت نے اسرائیلی اعلیٰ قیادت کے خلاف براہ راست جنگی جرائم کی تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اس معاملے پر کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا۔ سعودی حکومت نے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ غیر ملکیوں کو جائیداد خریدنے کے قانون کی منظوری دے دی۔ نیا قانون جنوری 2026 سے لاگو ہوگا، جس کے تحت غیر ملکی شہری بھی مملکت میں جائیداد کے مالک بن سکیں گے۔ سعودی کابینہ کے منظور کیے گئے قانون کے مطابق غیر سعودی شہری دارالحکومت ریاض اور جدہ میں جائیداد خرید سکیں گے، جبکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جائیداد کی خریداری کے لیے اضافی شرائط عائد ہوں گی۔ متحدہ عرب امارات کا ملک میں کرپٹو کرنسی کے فروغ کے لیے بڑا اقدام، اماراتی ایئر لائن کا ٹکٹ اب کرپٹو کرنسی سے بھی خریدا جا سکے گا۔ اماراتی ایئر لائن کا عالمی کرپٹو حکام سے معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے تحت ایئر لائن کے ٹکٹ کی خریداری میں کرپٹو کرنسی کا استعمال ہو سکے گا۔ دبئی کے حکام کے مطابق نہ صرف اماراتی ایئر لائن کے ٹکٹ کی خریداری کے لیے کرپٹو کرنسی قبول ہوگی، بلکہ دبئی ایئرپورٹ پر ڈیوٹی فری میں بھی کرپٹو سے شاپنگ ممکن ہو سکے گی۔
آبادی میں بے تحاشا اضافہ، وسائل پر بڑھتا دباؤ۔ آج دنیا بھر میں ورلڈ پاپولیشن ڈے منایا جا رہا ہے۔ ورلڈ پاپولیشن ڈے کا مقصد ایک متوازن اور پائیدار مستقبل کی جانب توجہ مبذول کرانا ہے۔ تعلیم، آگاہی اور خاندانی منصوبہ بندی سے ہی اس چیلنج کا حل ممکن۔ آصفہ بھٹو کا ملک بھر کے عوام کو بااختیار بنانے کے لیے قومی سطح پر نئے عزم کا مطالبہ۔ اپنے پیغام میں کہا، آج کا دن اعداد و شمار پیچھے چھپے ہوئے انسانوں کی زندگیوں اور کہانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہر ماں صحت مند اور ہر بچہ محفوظ ہو اور ہر خاندان کو ترقی کرنے کا موقع ملے۔ بھارت کی کھیلوں سے دشمنی، RSS کی پاکستانی ہاکی ٹیم کو دھمکیاں، سوشل میڈیا پر پاکستانی کھلاڑیوں کی تصاویر لگا کر دھمکانے لگے۔ قومی ہاکی ٹیم کو بھارت میں انٹری کی اجازت، گودی میڈیا کو ایک آنگ نہ بھائی۔ بھارتی میڈیا نے زہر اگلنا شروع کر دیا۔ چیئرمین یوتھ پروگرام رانا مشہود کہتے ہیں، بھارت روانگی سے پہلے سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیں گے، مطمئن نہ ہوئے تو ٹیم کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ ایشیا ہاکی کپ 27 اگست سے بھارت میں شروع ہوگا۔